نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشہر حج، ایام حج، ایام تشریق، ایام اضحیٰ، یہ تمام مبارک لمحات، مبارک گھڑیاں خیر و عافیت سے گزر چکی ہیں. اب اس کے بعد ہر مسلمان کو، ہر مومن کو آنے والے ایام کی فکر کرنی ہوگی، آنے والے شب و روز اور جو مراحل، جو مہینے، جو دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دنیا میں مقدر فرمائے ہیں، ان دنوں کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے. ان ایام میں ہمیں عبادات کو جاری رکھنا چاہیے، تو وہ کون سے عبادات ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ جو گزشتہ ایام گزرے ہیں، جس طرح حج کے دن گزرے ہیں، ایام تشریق گزرے ہیں، قربانی کے ایام گزرے ہیں، ان کے گزرنے کے بعد ہمیں حاصل کیا ہوا ہے اس سے؟ بحیثیت ایک قربانی کرنے والے مسلمان کے اور بحیثیت ایک حج کرنے والے مسلمان کے، اب آنے والے ایام اور آنے والی گھڑیوں میں ہمیں گزشتہ ایام سے جو سبق ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو تعلیمات عطا کی گئی ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی. اس معاملے کے اندر اگر نظر ڈالی جائے تو عام طور پہ دو قسم کے مسلمان بھائی ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو وہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اور ان کو استطاعت ہوئی، وہ حج کے لیے بیت اللہ شریف چلے گئے اور وہاں مناسک ادا کیے اور اس کے بعد واپس آ گئے. ان کی آنے والی زندگی وہ کیسی ہونی چاہیے اور ان کا اثر اپنے گھر پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے احباب اور دوستوں پہ، اپنی اولاد پر کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو ابھی تک حج بیت اللہ پہ، کعبہ مشرفہ کی زیارت کے لیے عرفات اور مزدلفہ کے اندر مناسک کی ادائیگی کے لیے جا نہیں سکے، کوشش ان کی ضرور ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ ہمارے کچھ ایسے بھائی مسلمان بھی ہیں جنہوں نے نہ آج تک کوئی کوشش کی ہے اور نہ ان کو یہ سعادت ابھی تک نصیب ہوئی ہے. یہ تین قسم کے افراد شریعت میں ان تینوں کے لیے مختلف احکام ہیں، مختلف مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. پہلے مختصراً تو یہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ جس طرح ہمارے دین کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ اس کی تشریح فرمائی ہے۔ ان کو اخذ کرنے کے بعد علماء کرام نے جو فیصلہ فرمایا ہے کہ 5 ایسے ارکان ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی اور ایمان کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ ہم میں سے آپ میں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادتین یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور معبود کے لائق نہیں، الہ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ یہ اولی طور پہ، بنیادی طور پہ اور پرائمری طور پہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں کسی کو شک شبہ ہو یا اس کے ماننے میں تذبذب ہو تو کسی قسم کا اس کا اسلام اور ایمان قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ وقت پر ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے، والحج البیت، اور کعبۃ اللہ کا حج۔ جس طرح نماز ضروری ہے، جس طرح رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنا ضروری ہیں، جس طرح ایک صاحب مال کو وقت پر ادا کرنا زکوٰۃ ضروری ہے، اسی طرح حج ادا کرنا یہ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہمارے ہاں اپنی طرف سے لوگوں نے کچھ پابندیاں لگا دی ہیں اور کچھ مسئلے بنا لیے ہیں کہ جب تک ان مراحل سے ہم نہیں گزریں گے تو ہم حج ادا نہیں کریں گے۔ اس کی کیا بنیاد ہے اور یہ مسائل کہاں سے انہوں نے نکالے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف اور صرف رسم و رواج ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں۔ اچھے خاصے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل و احسان ہوا ہوتا ہے، نوجوان شخص ہوتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے، جب اس سے پوچھا جائے کہ حج ادا کیا، حج پہ جانے کا ارادہ ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، شادی کے بعد حج پہ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ شادی کے بعد حج پہ جانا ہے اور شادی سے پہلے حج پہ نہیں جانا؟ اسی طرح اپنا مکان بنانے کی فکر ہوتی ہے، اپنا گھر بنانے کی فکر ہوتی ہے، ان سے پوچھا جائے کہ صاحب آپ حج پہ کب جائیں گے، تو جواب دیا جاتا ہے کہ پہلے بنگلہ تیار ہو جائے، پھر اس سے جو پیسے بچیں گے تو اس سے حج پہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح سوال کیا جائے بیٹیوں کے باپ سے کہ آپ حج پہ کب تشریف لے جا رہے ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ جی میری بیٹیاں ہیں اور ان کی شادیاں کرانی ہیں، ان کے نکاح کروانے ہیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر حج پر جائیں گے۔ یہ تمام قسم کے سوالات، کسی سے کہا جائے کہ حج پر کب جا رہے ہیں تو وہ کہیں گے میرے بیٹے ہیں، ان کی شادیاں کراؤں گا، ان کو سیٹ کروں گا، پھر اس کے بعد اگر کچھ پیسے بچ گئے تو اس سے حج کر لوں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ حج مسلمان پر فرض فرمایا ہے یہ اتنا کمزور فرض ہے اور اتنا پیچھے کی طرف اس کو ٹال دیا گیا ہے کہ ہمارے گھر بنانا اور ہمارے خاندانوں میں شادیاں کرنا یہ زیادہ ضروری ہو گیا ہے اور حج جیسی عبادت وہ ضروری نہیں ہے؟ یہ ایک غلط فہمی ہے اور ایک غلط العام ہے جو عوام کے اندر مشہور اور معروف ہو گیا ہے۔ آج کل کے ایام میں چونکہ آپ سنتے ہوں گے کہ حجاج کرام مزدلفہ چلے گئے، حجاج کرام منا چلے گئے، عرفات چلے گئے، تو مناسب ہے کہ ان ایام کی مناسبت سے یہ مسائل بیان کر دیے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج جو مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کی کہنے پر کر رہے ہیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اگر عقل سے تولا جائے اور عقل سے دیکھا جائے تو پھر
ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کرے گا تو وہ گمراہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پہ جو سب سے زیادہ مشرف، سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ اعلیٰ مقام مقرر فرمایا ہے اسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، کعبہ مشرفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے جب حاجیان صاحبان چلے جاتے ہیں وہاں کعبہ کے پاس مسجد حرام میں نمازیں ادا کرتے ہیں تو ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہو جائے تو پھر ان تمام حاجیوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور منا تشریف لے جانا ہے، اور منا میں جا کے قیام کر کے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب آپ ذرا عقل سے سوچئے کہ یہاں سے تو گئے تھے کعبہ کی نیت کر کے، اور کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، کعبہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ گیا کہ اب کعبہ کو چھوڑو، منا کی طرف جانا ہے، تو اب اللہ کا حکم اول ہو گیا اور کعبہ کی تعظیم وہ ثانوی ہو گئی۔ اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ نہیں، میں کعبہ کو عظیم ترین سمجھتا ہوں اور میں یہیں پر حج ادا کروں گا، تو آپ سب جانتے ہیں وہ ایک بیوقوف ہو سکتا ہے، وہ ایک منکر ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر منا کے اندر وقت گزار کے اگلے دن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، کھلا چٹیل میدان جسے عرفات کہا جاتا ہے، وہاں جاؤ، اور وہاں پر جا کر پھر کیا کرنا ہے؟ نمازیں وہ جمع کرنی ہیں۔ جاؤ گھر جاؤ، نمازیں جو ہیں وہ جمع کرنی ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز عرفات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دونوں نمازیں مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہیں، اور اس سے پہلے وہ نمازیں اگر ادا کر لی تو وہ ادا نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچئے، دین میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب ظہر کا وقت داخل ہو تو ظہر کی نماز فرض ہوگی، ادا کرنی ہوگی، جب عصر کا وقت داخل ہو تو عصر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سامنے آ گیا، آپ نے عرفات کے اندر جمع بین الصلاتین یعنی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے۔ تو اب ایک ساتھ پڑھنا عبادت ہے، الگ الگ پڑھنا یہ قابل سزا ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ عرفات میں دن گزر گیا اور سورج غروب ہو گیا تو حجاج کو حکم ہو جاتا ہے کہ اب آپ جائیے مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ کی وادی میں رات گزارنی ہے، اور مغرب خواہ کتنا ہی دیر کیوں نہ ہو جائے اور رات کتنی ہی اندھیری نہ ہو جائے، جب تک مزدلفہ کے اندر داخل نہیں ہوئے مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ ہمیں دین میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو فوراً جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ مغرب کی نماز ہوگی، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ گیا وہاں پہ مغرب کی نماز وہ ثانوی ہو گئی، اس کا وقت بدل گیا اور حکم پہلے ہو گیا۔ اس تمام کا بات کرنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دین وہ اتباع کا نام ہے، ہمارا دین وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے ماننے کا نام ہے، ہمارا دین وہ تب دین ہوگا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا۔ اگر اس کے خلاف ورزی کی گئی، اگر اس کے اندر عقل کی سوچ سمجھ سے کام لینے کی کوشش کی گئی، یا جو مسئلہ عقل میں آ گیا اس پر عمل کر لیا اور جو مسئلہ عقل میں سمجھ نہ آیا اس پر عمل نہ کیا، یہ دین نہیں ہے، یہ بندے کی اپنی خواہشات کی اتباع ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں باقاعدہ اسی طرح یاد کیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بعض ایسے افراد کو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، باوجود اس کے کہ ان کو پتا ہے کہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، لیکن سیدھے راستے پر آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔
تو میرے محترم بھائیوں، جو حج پر جا چکا ہے وہ یقیناً اس بات کو سمجھتا ہے کہ حج کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی لذیذ عبادت ہے، اور حج پر جانے کا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دعوت دی ہے 5000 سال قبل میں کم و بیش غالباً ابراہیم علیہ السلام نے یہ مکہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے اور اب مسلمان آئیں اور یہاں پر حج ادا کریں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان اور وہ صدا وہ ایسے اخلاص والی تھی اور اتنی نبوت سے بھرپور تھی کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس صدا اور اس اعلان کا جواب دے اور حج کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سال نہ صحیح، اس سے گزشتہ سال یا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی نے جن مسلمان بھائیوں کو حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ان کے حج کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کیا وعدہ کیا ہے؟ میں نے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور اگر وہ واقعی مبرور ہو اور مقبول ہو تو پھر اس کی صرف اور صرف ایک ہی جزا ہے اور وہ مغفرت ہے، جنت ہے۔ اگر ایک مسلمان کو دنیا کے اندر مغفرت کی بشارت دے دی جائے اور دنیا کے اندر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اب ضرور آپ کی مغفرت فرمائیں گے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور اس سے بڑھ کر بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور، یہ جو لفظ مبرور ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم لفظ ہے۔ حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ادا کیا گیا ہو۔ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے کہ جس کے اندر فسق و فجور نہ ہو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کی پابندی کی گئی ہو۔ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے کہ جس کے اندر نمائش، جس کے اندر شوبازی اور نمود اور نمائش کی عنصر شامل نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے حج کیا گیا ہو۔ اور حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، کسی دنیا کے مقاصد کے حصول کے لیے نہ کیا گیا ہو، اس لیے نہ کیا گیا ہو کہ لوگ حاجی کہیں گے، اس لیے نہ کیا گیا ہو کہ خاندان کے دوسرے لوگوں نے حج کر لیا ہے اور صرف میرا حج باقی ہے۔ اگر یہ والی نیتیں کر کے حج کر لیا جائے تو وہ حج مبرور نہیں کہلائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم بات، حج مبرور وہ حج ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دنیا سے اس کی توجہ ہٹ جائے، بے رغبت ہو جائے۔ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان معاصی سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، گناہوں کی طرف اس کا دل متوجہ ہونا ختم ہو جائے اور اس کا دل عبادات کی طرف لگ جائے، عبادات میں متوجہ ہو جائے، تو یہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام خوبیاں، یہ تمام شرائط، یہ تمام پابندیاں ہمارے ایک مسلمان کے حج کے اندر پائی جائیں تو پھر واقعی اس کو کہا جائے گا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف جنت ہی اس کے بدلے میں عطا فرمائیں گے، اور اس سے بڑی کوئی فائدہ اور کوئی جزا نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح ہمارے وہ مسلمان بھائی جو حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن یہی جس طرح کی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، گھر بنانا ہے، گاڑی خریدنی ہے، یا پھر بچوں کی شادیاں کروانی ہیں،
یا اس قسم کا کوئی اور دنیاوی مقاصد پورے کرنے ہیں، اس وجہ سے وہ حج پر جانے سے رکے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح سن لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فریضہ وہ مؤخر کر رہے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے اور اس کے باوجود وہ حج پر نہیں جا رہے۔ اگر بغیر حج کیے دنیا سے گزر گئے تو آخرت میں سوال ہوگا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا تھا، کیوں ادا نہیں کیا؟ حج کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، حج کی ادائیگی میں غفلت کرنا، ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہودی مرے یا وہ نصرانی مرے تو مجھے اس کے مرنے پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنی زیادہ شدید وعید ہے کہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے خروج کا وہاں پر اظہار اور وہاں پر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور ایک عجیب مسئلہ سنیے، علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ خرچہ اتنا ہے کہ وہ مکہ، عرفات، مزدلفہ اور منا جا سکتا ہے، مدینہ منورہ نہیں جا سکتا۔ حالانکہ مدینہ منورہ جانا بہت بڑی سعادت ہے، ہر مسلمان کی دل کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے وہاں سلام پیش کرنا کس مسلمان کی آرزو نہیں ہو سکتی؟ لیکن یہ جو حاجی صاحب حج پر جا رہے ہیں ان کے پاس خرچہ اتنا ہے کہ حج تو ادا ہو جائے گا لیکن مدینہ منورہ نہیں جا سکتے، تو یہ شخص کیا کرے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے یہ شخص حج پر جائے، مکہ جائے، منا اور عرفات اور مزدلفہ جائے اور واپس آ جائے۔ اس لیے حج کو مؤخر نہ کرے کہ مدینہ منورہ جانے کا خرچہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اب آپ خود بتائیے کہ مدینہ منورہ جانا یہ زیادہ بڑی سعادت ہے یا کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے؟ مدینہ منورہ جانا یہ ایک مسلمان کی بڑی آرزو ہو سکتی ہے، یا پھر یہاں پر رہتے ہوئے شادی کر کے اور اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو حج پہ جانے کا ارادہ رکھنا یہ زیادہ بڑی سعادت ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب رسم و رواج ہیں، یہ سب خرافات ہیں، عوام کے اندر صرف ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یہ مسائل سیکھ لیے گئے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی خاصیت، اس کی کوئی اہمیت، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے من استطاع الیہ سبیلا، ہم میں سے اور آپ میں سے جس مسلمان کو بھی اتنی استطاعت دے دی ہے، صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ فرمایا ہے الحج واجب علی الاحرار البالغین العقلاء الاصحاء اذا قدروا علی الزاد والراحلۃ، کہ حج کرنا واجب ہے ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہو، جو بالغ ہو، جو صحت مند ہو، بشرط یہ کہ وہ مالک ہو راستے کے خرچے پر اور جانے کا ذریعہ بھی موجود ہو، فاضلا عن مسکنہ وما لا بد منہ، اور حج پر جانے کے لیے جو خرچہ ہے وہ گھر کے خرچے اور گھر کے ساتھ جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہو۔ اذا کان الطریق آمنا، اور آخری جو انہوں نے شرط بیان فرمائی، اور شرط یہ بھی ہے کہ راستہ وہ امن والا ہو، راستہ میسر ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں جنگ و جدال ہوا کرتا تھا، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اونٹوں خچروں پر سفر ہوا کرتے تھے، تو کبھی ڈاکوؤں کے ڈر سے، کبھی دو ملکوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے، کبھی قبائل کی آپس میں دشمنیوں کی وجہ سے حج کے راستے بند ہو جاتے تھے۔ آج آپ کے سامنے مثال موجود ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جب یہ وائرس نہیں پھیلا تھا کہ اتنی بڑی تباہی بھی آ سکتی ہے کہ حج اور عمرے کے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جلد بحال کر دیں۔
تو صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے جو تفصیل فرمائی ہے اس کی روشنی میں ہم اور آپ میں سے ہر وہ مسلمان بھائی جس کے پاس اتنا خرچہ موجود ہے، گھر کا خرچہ نکال کے، سواری کا خرچہ نکال کے، بچوں کی تعلیم اور اسکول کا خرچہ نکال کے، گھر کے ضروری جو ماہانہ راشن ہوتا ہے اس کا خرچہ نکال کے، اگر اتنا خرچہ بچتا ہے کہ جس میں وہ بآسانی حج پہ جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے، تو ایسے مسلمان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ آنے والے سال میں اس مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اس مسلمان کو یہ تگ و دو کرنی چاہیے کہ وہ چلا جائے اور وہاں حج کر کے تاکہ اللہ کا فریضہ ادا کر لے اور واپس اپنے وقت پر آ جائے۔ اور باقاعدہ اس سلسلے میں ایک حدیث علماء پیش کرتے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له، کہ حج کے لیے جلدی کرو اس لیے کہ تم میں سے کسی شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، خدا نہ خواستہ کوئی عذر آ سکتا ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی مجبوری آ سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو عظیم عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، علماء کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ ایسی عبادت ہے جیسے زکوٰۃ اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اس بارے میں ہمیں سستی نہیں برتنی چاہیے، اس بارے میں ہمیں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور اس بارے میں ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا اور اللہ کے ہاں حاضری دے کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالی توفیق دے دیں گے تو فرض حج ادا ہو جائے تو اس کے بعد پھر نفلی حج بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد نفلی عمرے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد صرف مدینہ منورہ کبھی کسی کو توفیق ہو جائے وہ جا سکتا ہے تو چلا جائے، لیکن فرض وہ سب سے زیادہ مقدم ہے، وہ ادا ہوگا تو پھر اس کے بعد دیگر چیزیں ادا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حجاج کرام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کی توفیق عطا فرما دی، اگر وہ واقعی اپنا حج مبرور بنانا چاہتے ہیں تو آپ واپس آنے کے بعد ان کو بالکل ایک نئی زندگی گزارنی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، حج مبرور سے جب ایک مسلمان واپس آتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، اس کے ذمے کوئی خطائیں کوئی گناہ نہیں، سب معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا، رجوع الی اللہ کرنا ہوگا، خاتمے کی فکر کرنی ہوگی، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہوگی، ورنہ کیا ہو سکتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو خبردار کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر تک نہ ہو۔ اعمال کو ضائع کرنا یہ نہایت ہی خطرناک ہے، اور نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن حجاج صاحبان نے اس سال حج ادا کیا ہے ان کا حج قبول فرما لیں، جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، تگ و دو کی ہے، کوششیں کی ہیں، تکبیرات پڑھی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو قبول کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول کر لیں، جنہوں نے حج کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کے ثواب میں تمام عالم اسلام کو شریک کر لیں۔ پاکستان کے چپے چپے کی ذرے ذرے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، دشمنوں سے، حاسدین سے، سازشیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ یہاں کے مسلمان، یہاں کے نمازی،
یہاں کے کلمہ گو ہمارے بھائی اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنی رحمتیں نازل کریں، سب پر اپنے فضل نازل کریں، اور وباؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، قحط سالیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں اور متعلقات اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور جو تعلیمی سلسلہ انشاءاللہ تعالی ان قریب شروع ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی بامراد بنائے، کامیاب بنائے۔ حضرت والد محترم کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی سایہ مغتنم ہم پر تا دیر سلامت رکھے، صحت کامل اور شفاء عاجل عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔